دیکھے ہوں گے وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو. اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے. تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اس ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو. اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں. ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز. رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا. ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد، جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا، تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. ایک بات، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا. ایک حکم تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو. تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی، کیسے ہوا تم سے، کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی، اس پہ نظر پڑی، وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں، اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اس کی اگر استطاعت نہیں، یعنی آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا. اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے. تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی. علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے. یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے. تو یہ آیت یعنی اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی. تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا. ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی. لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں. لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا.
یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اس ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتا ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے۔ تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی ہے، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے، اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتا ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے۔ خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ، تو اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی، فالآن، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد۔ تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے۔ تو یہاں بھی کچھ باتیں، پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا، بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو، تو اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے، اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو، لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک
لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے دے۔ اس سے انسان پتہ چلتا ہے کہ اسلام اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسل بڑھے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا ذکر کیا تو وہاں بھی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ حالت حیض میں تم زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جب تم زوجہ کے یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر زوجہ کے قریب جاؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرو۔ تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جاؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے۔ تو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے نا، اس کا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جیسے ڈاروین کا جو نظریہ ہے نا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اسلام نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اور صرف قرآن نے نہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ یہ انسان بندر کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہرگز نہیں ہے۔ بندر بالکل ایک الگ نسل ہے، وہ ٹھیک ہے اس کی بہت ساری چیزوں میں انسان سے مماثلت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اور مماثلت اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امم امثالکم، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہیں نا، یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہے، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سیم رکھی ہیں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو۔ یہ جانور کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہوتے تو پھر انسان جو ہے نا ان جانوروں سے مانوس نہ ہوتا، ان میں دلچسپی نہ لیتا۔ جیسے کوئی جن کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں تو ایسے شیر کو دیکھ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کچھ نہ کچھ مماثلت اس نیت سے رکھی ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ مماثلت رہے، کہ انسان کو تھوڑی بہت ان سے انسیت ہو۔ تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے کہ بچے دو ہی اچھے اور نسل کو کم کرو، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اب دیکھیں ٹاپک اولاد کا چل نہیں رہا، لیکن بات آئی ہے زوجہ کے قریب جانے کی، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو عمل ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں تو اس کا مقصد ہی اولاد ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں ناجائز ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے اور کب مستحب ہے، یہ اس کے ایک الگ احکام ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں، وہ آپ کسی بھی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ تو ایک حکم تو یہ منسوخ کیا گیا۔ دوسرا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، رمضان کی راتوں میں تو کھانے پر پابندی تھی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو اب بس گئے۔ تو بعض صحابہ جو تھے وہ غلطی سے ان کی آنکھ لگ گئی، اٹھے تو پتہ چلا بھئی یہ تو اب تو کھانا پینا حرام ہو گیا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہونے لگا ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا ہو جائے فجر کے وقت سے۔ یعنی سیاہ دھاگا سے مراد ہے کہ دھاگے سے مراد ہے لائن۔ جب مشرق کی طرف سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا فجر کے وقت میں، تو پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے جب سورج نیچے ہوتا ہے، جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے تو ایک روشنی ایسے سیدھی پھیلتی ہے، یوں نیچے سے اوپر کی طرف ایسے، تو عمود جسے کہتے ہیں۔ جب یہ روشنی ہوتی ہے تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، یہ صحیح صبح نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک روشنی اس طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے، یعنی ایسے اس طرح جو ہے نا لائن کی شکل میں سیدھی لیٹی بھی، جیسے جسے لائن کہتے ہیں، اس طرح جو روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ اور ان دونوں لائنوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ تقریباً کراچی اور پاکستان میں 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی صبح کاذب جھوٹی صبح اور صبح صادق میں۔ تو یہ جو لائن پھیلتی ہے اس کو خیط ابیض قرآن کہہ رہا ہے، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ کالے دھاگے مطلب پہلے جو بالکل سیاہ تھا وہ کالی لائن تھی، اب اس میں ایک سفید لائن آ گئی۔ تو سفید لائن جب بالکل ممتاز ہو جائے، صاف پتہ چل جائے کہ وائٹ جو ہے نا روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ہے ایسے لائن یوں کر کے، تو یہ سفید دھاگا ہے اور وہ کالا دھاگا ہے۔ یعنی جو کالے دھاگے میں وہ سفید دھاگا ممتاز نظر آنا شروع ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، کہ بھی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، سحر کا وقت، اور اب جو ہے صبح کا وقت شروع ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، جس کو عربی میں فجر کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ من الفجر جو ہے نا یہ کب نازل ہوا؟ پہلے تو اتنی آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ایک اپنی رحمت کا معاملہ کیا، کیونکہ یہ کنایا ہے صبح صادق سے۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی بیچارے رات کو بیٹھ گئے، وہ اپنے تکیے پہ نا ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کے،
اور صبح دیکھنے لگے کہ جب یہ دونوں میں فرق پتہ چلے گا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی اس سے مراد صبح صادق ہے، یہ نہیں کہ واقعی سفید دھاگا لے کے بیٹھ جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ بھی آسمان سے نازل کیا. صرف من الفجر یہ لفظ نازل ہوا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر. ثم اتموا الصيام الى الليل، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اس کے بعد مکمل کرو روزوں کو رات تک. رات سے مراد غروب آفتاب ہے. اصل میں تو رات عشاء کے وقت سے داخل ہوتی ہے، لیکن غروب آفتاب کو بھی عربی میں یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو اس کو بھی رات کا وقت کہہ دیا جاتا ہے مجازاً. تو اس میں پوری امت کا اجماع ہے سوائے شیعہ حضرات کے، وہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کرتے ہیں، ورنہ پوری امت جو اہل سنت والجماعت کے چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، احمد بن حنبل اور صحابہ کرام، یہ سب اس پر تقریباً متفق ہیں کہ غروب آفتاب کا وقت ہے اصل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب مکمل غروب ہوتے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے. تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اس وقت تک جو ہے نا روزے کو مکمل کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں جب تم ہو اعتکاف میں تو پھر زوجہ کے قریب مت جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تو زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دے دی، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اعتکاف میں اگر ہیں تو رات میں اللہ نے تو اجازت دی ہے تو اب چلو اعتکاف سے نکل کے گھر سے جا رہے ہیں بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی ان کو روک رہا ہے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، تو کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اعتکاف والوں کو اجازت نہیں ہے. اعتکاف میں اگر کوئی زوجہ سے ہم بستری کر لے گا تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اور صرف ہم بستری نہیں، اور جو ہم بستری کے مقدمات ہیں بوس و کنار وغیرہ اس کی بھی اعتکاف میں اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب مت جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اور یہ آخری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی تفسیر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کے صرف علمی نقطے رہ جائیں گے، وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. جتنے غلط طریقے کسی کا مال کھانے کے سب کو حرام کر دیا. اور ایک طریقے کو اللہ نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ براہ راست بعض لوگ نہیں کھاتے، حکمرانوں کو، تھانے والے کو، ایس ایچ او صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو پیسے کھلا کے بھی لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں مقدمہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حکام کو پیسوں کی لالچ دے کے پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش مت کرو کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دو، یہ بھی حرام ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ہم نے تورات میں بھی یہی حکم دیا یہودیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے بائبل کا، تورات کا، تمام آسمانی کتابوں کا یہ حکم انصاف پر مبنی کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اسلام آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ ضائع کر سکتے. تو حکومت کا کام ہے مجرم کو پکڑے اور آپ سے پوچھے کہ اس کی آنکھیں ضائع کرنی ہے یا دیت لینی ہے. وہ اگر کہے نہیں جی اس نے مجھے اندھا کیا ہے، اس کو اندھا کر دو، اس کو اندھا کیا جائے گا. پھر اندھا کرنے کے طریقے فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں، کیسے اندھا کیا جائے گا اس کو. اس زمانے میں جو طریقے رائج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت. اتنا انصاف ہے اسلام میں. یہاں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں، ہم قانون سازی کریں گے. بھائی جس کے دانت توڑے ہیں، دانت تو گیا نا اس کا، اس کو یہ حق ہے. آپ کو قانون کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مجرم سے دانت توڑے یا اس کو معاف کرے یا دیت لے. بالکل معاف بھی کر سکتا ہے، دیت بھی لے سکتا ہے، دانت بھی توڑوا سکتا ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. والجروح قصاص، زخم کے بدلے زخم. تو یہ جو دنیا میں جب انسان قانون بناتا ہے نا تو ساری اتھارٹی انسانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ہمارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے. وہ بتائیں گے ہمیں 18 سال سے پہلے شادی کرنی ہے یا 18 سال سے بعد. تبھی تو اسلام کہتا ہے یہ نہیں چلے گا. تو یہ تو 18 سال اور عدالتی خلا ولا میں نے ایک مثالیں دی ہیں، ورنہ تو یہ سب انسانوں کی غلامی کے مختلف طریقے ہیں. آزادی چھینی جا رہی ہے اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ آزادی. تو آزادی اسلام میں ہے حقیقی معنوں میں. تو ایک اللہ نے اس میں قصاص کا حکم بیان کیا. یہاں جو ہمارے دیسی لبرل لوگ اور جو دنیا کے لبرل لوگ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں، دنیا میں بہت سے ملکوں میں پھانسی نہیں ہے. پھانسی تو ویسے ہی ظلم ہے، اس کا گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. اسلام میں تلوار سے. تلوار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. سڑک کر کے گردن اڑ گئی، ختم، تو تکلیف نہیں ہوتی اس کو. یہاں لٹکا دیتے ہیں، زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور پھر اسلام میں قصاص کھلے عام ہے، بند کمرے میں نہیں ہے. کھلے عام میں کیا فائدہ ہے؟ قاتل کو لوگ ترغیب دیں گے، جو مقتول کے وارثین ہیں
ان کو لوگ ترغیب دیں گے کہ یار چھوڑ دو، یار چھوڑو، تو 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. کھلے عام میں یہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2 دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو قتل کیا جائے گا ساری دنیا دیکھے گی اور وہ آئندہ کسی انسان کو قتل کرنے سے ڈرے گی. لیکن دنیا کے قانون میں کیا ہے؟ ایک تو قاتل کو لٹکاتے ہیں، گردن گھوٹ کے کتنی اذیت سے انسان مرتا ہے، زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے، تبھی اس کے منہ پہ ماس چڑھاتے ہیں. اور کرتے بھی یہ کام بند کمرے میں تاکہ کسی کو ترس ہی نہ آئے. کرتے بھی کیسے ہیں؟ بند کمرے میں. صحیح ہے، سارا گندا غلاظت والا نظام ہے. اور تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے بے وقوف دنیا میں آئیں گے جو کہیں گے یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے وارثین زید کی گردن اڑا سکتے ہیں. تو بہت سے افلاطون آئیں گے، وہ بولیں گے کہ ایک انسان کو تو انہوں نے مار دیا، اب وہی کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو، ایک اور انسان کو مان رہے ہو، تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. قانون تو یہ ہو کہ انسانوں کی جانیں بچیں، تو یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک انسان کی گردن جا رہی ہے، ہزاروں کی گردن بچ رہی ہے. لوگ یہ جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، ورنہ یہی کمبخت اٹھا کے کل کسی دوسرے بندے کو پھڑکا رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. آگے اللہ نے فرمایا، اللہ نے روزے فرض کیے ہمارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں. تسلی کے لیے اب جیسے ہی روزے فرض کی ہم آیت سنتے ہیں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. ابے صبح سحری سے لے کے افطار تک کھانا ہی نہیں ہے. اللہ نے فوراً تھپکی دے دی، گھبرانا مت، ایام معدودات، چند دن ہیں، تھوڑے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ساری زندگی کے لیے نہیں کہہ رہا. دیکھو اللہ کتنا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی. ایام معدودات، تھوڑے دن ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے جو ٹینشن تھوڑے دنوں کی ہو اور اس کا ٹائم معلوم ہو کہ اس ٹائم پہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ ٹینشن برداشت کرنا آسان. اور جس ٹینشن کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کب ختم ہوگی، وہ 1 سیکنڈ بعد بھی ختم ہو جائے نا، وہ تو اتفاق تھا نا کہ 1 سیکنڈ بعد ختم ہو گئی، لیکن پتہ ہی نہ ہو کب ختم ہوگی، اس کا 1 سیکنڈ بھی 1000 سال پہ بھاری. اب آپ لوگ کا دماغ شادی شدہ لوگوں کی طرف جا رہا ہوگا، میری مراد وہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو ہر کام کا یہی ہے. کوئی دیکھو اسلام میں ہے تسبیحات 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ. یہ 100 کا عدد کیوں بیان کیا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں جتنا دل چاہے پڑھ لو، یوں کر کے جتنا دل چاہے پڑھ لو. بھائی جب تک کوئی عدد نہ ہو نا، انسان کو اینڈنگ پوائنٹ، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ نہ بتایا جائے، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. اس کو بتایا 100 پڑھ لو یا 200 پڑھ لو، تو ایک عدد ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے اسٹارٹ کروں گا یہاں پر ختم ہوں گا تو ایک وظیفہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے چاہو جتنا مرضی ذکر کرتے رہو، لیکن سنت جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا عدد متعین ہوتا ہے. فجر کی کتنی سنتیں متعین ہیں؟ 2 عدد متعین ہے. ظہر کی 4، پھر ظہر کے بعد 2. فرائض میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ تراویح میں کوئی عدد ہی متعین نہ ہو، جتنی چاہو جماعت سے پڑھ لو. یہ ایسی بات ہے جس پہ نہ کسی صحابی نہ کسی تابعی کا ہمیں کوئی قول ملتا ہے. اس پہ تو میں ابھی ویڈیو بیان ایک ریکارڈ کروا رہا ہوں. میرا ایک آڈیو بیان ہے تراویح پر نا، 20 رکعتیں تراویح پر، آڈیو بیان ہے حوالوں کے ساتھ. تو آج کل چلتا ویڈیو ہے، تو پورے ریفرنسز کے ساتھ اسی رمضان میں انشاءاللہ میرا ایک ویڈیو بیان آنے والا ہے. اس میں نے ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تراویح میں 8 پڑھو 10 پڑھو 12 پڑھو، نہ جماعت سے نماز ہے. جماعت میں نفل کی جماعت شریعت میں بدعت ہے. تبھی تراویح کے علاوہ کوئی اور نفل نماز آپ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو جو چیز بدعت ہے تو جتنی ثابت ہوگی اتنی ہی اس کی اجازت ہوگی، اتنی ہی وہ عادت سنت ہوگی. تو اس لیے اس پہ تفصیلی میرا بیان آنے والا ہے. ابھی اس پہ ریئیکشن نہ لوگ ریکارڈ کروانا شروع کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ پھر 8 ہی پڑھتے ہیں پوری زندگی. ان کی مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا آج 8 ہو رہی ہیں، کل 10 ہو رہی ہیں، پرسوں 12 ہو رہی ہیں. تو لوگ پاگل ہو جائیں گے، بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی، تو 8 پڑھائے گا 10 پڑھائے گا. تو اس لیے یا تو 8 سنت ہیں یا 20 سنت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، جتنی چاہے کا نہیں ہے. ہر مسجد میں متعین رکعتیں ہوتی ہیں ہر سال پوری زندگی. جب تک اس طرح کی چیزوں کو متعین نہ کیا جائے، اور شریعت کا مزاج بھی ہے شریعت متعین کرتی ہے، اس وقت تک اس کو منضبط کرنا، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو شریعت نے جہاں نوافل میں اجازت دی ہے، لیکن جہاں اسپیسیفک کوئی خاص عبادت دی ہے تو رکعتیں بھی شریعت نے اس کی متعین کی ہیں. اشراق کی رکعتیں متعین، چاش کی متعین، اوابین کی متعین. اسی طرح یہاں بھی تہجد کی 8 رکعتیں اصل سنت ہے 8. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تراویح جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہو، اس کا ٹائم بھی ہو، ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہو، اس میں آپ کو کھلی ڈلی یاد دے دی ہو کہ 2 پڑھو 4 پڑھو 8 پڑھو 10 پڑھو. نہ اس میں بھی صحابہ کے دور میں بھی یہ رکعتیں متعین تھیں، اور آج بھی کیا ہیں
متعین ہے. وہ کتنی ہے ویڈیو بیان کا انتظار کریں. اچھا بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی, ایک مریض کو اور ایک مسافر کو, تیسرا کوئی نہیں ہے جس کو چھوڑنے کی اجازت. کل آپ کا پیپر ہو تو بھی رمضان کا روزہ رکھنا ہے, آپ مزدور ہو گرمی میں آپ نے گڑھا کھودنا ہے تو بھی آپ نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں اے سی نہیں تھا کہ سارے اے سی میں بیٹھ کے روزہ رکھتے ہوں. اس دور میں بھی مزدور پیشہ لوگ بھی تھے, کسان بھی تھے, کانوں کو کھودنے والے لوگ بھی. اس دور میں بھی لوہا نکلتا تھا کہ نہیں نکلتا تھا, تلواریں کس سے بنتی تھیں, سارے سب طرح کے طبقے اس دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. روزہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے سوائے مسافر اور مریض. ہاں کوئی کسی کی حالت روزے میں خراب ہو جائے, مرنے لگے یا بیمار ہونے لگے تو توڑنے کی اجازت ہے اس کو. آگے ان آیتوں میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اے لوگو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حکام کو رشوتیں دے کے دوسروں پہ ظلم مت کرو. آج یہ ہوتا ہے نا, دوسرے کا حق بنتا ہے, آپ نے رشوت کھلا کے اس کی سیٹ خود لے لیا. آپ نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہی ہو رہا ہے. حق دوسرے کا تھا, آپ نے حق مار کے پیسے کھلائے اور اس کی جگہ آپ چلے گئے. ہاں حق آپ کا ہو اور پھر بھی وہ پیسے لیے بغیر کام نہ کر رہا ہو تو پھر رشوت دینا جائز ہے, کیونکہ یہاں رشوت اپنے حق کو لینے کے لیے ہے, دوسرے کا حق مارنے کے لیے نہیں. آگے چلتے ہیں جلدی میں چاہ رہا ہوں ساری آیتیں آ جائیں ہمارے سامنے, جن بہت سارے جو احکام آئے ہیں. اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا, جہاں جہاد فرض ہے اس کی آگے آیتیں آ رہی ہیں, اس میں اللہ نے بتایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جہاد کیوں کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, فتنہ قتل و غارت سے زیادہ بری چیز ہے. اگر جہاد نہ ہوتا, آگے تفصیل سے جہاد کی آیتیں پھر میں وہ پڑھتا ہوں, اگر جہاد نہ ہوتا یہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ختم کر. دیکھو مودی نے ہم پہ جو میزائل مارے تو اب تک ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. کیا خیال ہے اگر ہماری طرف سے ہماری ایئر فورس نے اگر رپلائی نہ کیا ہوتا اور ہمارے جہازوں نے اگر میزائلوں پہ بٹن نہ لگایا ہوتا اور یہاں سے بنیان مرصوص کی صورت میں میزائل نہ اڑے ہوتے تو کیا وہ جو ہم پہ طیارے آ کے گرنا شروع ہوئے تھے وہ بند ہو جاتے؟ ہم یہاں سے تبلیغی جماعت کو بھیجتے, محبت سے وہ ان کے پائلٹوں کو جا کے سمجھاتے کہ دیکھو لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, اصل تو محبت ہے, اسلام محبت کا درس دیتا ہے. ہم آپ سے محبت سے کہہ رہے ہیں آئی لو یو, کائنڈلی آپ دوبارہ میزائل نہ پھیریں. ہو جاتا یہ کام. اس لیے اللہ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل, یہ جو فتنہ ہوتا نا, لڑائی ملکوں میں لڑائی ہوتی اور جو قتل و غارت ہوتی وہ زیادہ بری چیز ہے. اس لیے اللہ لڑنے کا حکم دیتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. اور آگے انہی آیتوں میں آگے اللہ نے فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض, اللہ اگر اہل ایمان کو لڑنے کا حکم نہ دیتا زمین میں فساد پھیل جاتا, سارے ظالم لوگ زمین کو کھا جاتے. تو اس لیے اسلام کے میں محبت بھی ہے اور لڑائی بھی ہے, دونوں چیزیں. اللہ نے کہا سبزیاں بھی کھاؤ اور گوشت بھی کھاؤ. درندے صرف گوشت کھاتے ہیں, شیر ویر کیا کرتے ہیں, خالی گوشت ہر وقت براتے ہی رہتے ہیں بیٹھ کے. اور کچھ لوگ صرف سبزیاں کھاتے ہیں, جیسے بکری ہے, غرانے کی طاقت اس میں ہے ہی نہیں. مسلمان کیا کرتا ہے, کبھی کبھار ایک آدھ ٹماٹر بھی کھا لے گا لیکن وہ بھی گوشت میں ڈال کے کھائے گا اور گوشت بھی کھا دیتا ہے. تو محبت بھی اور لڑائی کا جذبہ بھی, لیکن غلط جگہ جذبہ استعمال نہ ہو لڑائی کا, جو جہاں لڑنا ہے وہاں جا کے لڑے آتے. تو کسی نے کہا نا سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بکرے کو سبزی کھلاؤ پھر بکرا کاٹ کے کھا جاؤ, سبزی کے اثرات بکرے میں آ جائیں گے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. آگے اللہ نے فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. حج کی آیتیں ہیں. حج میں صحابہ کرام تجارت کو برا سمجھتے تھے. حج میں ایک اہم حکم یہ دیا کہ جو بھی حج کا یا عمرے کا احرام باندھے گا فلا رفث ولا فسق, کوئی فحش بات زبان سے نہیں کرنی اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرنا, ولا جدال فی الحج, اور لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. احرام کی حالت میں بیوی سے بھی آپ شہوت کی باتیں نہیں کر سکتے, سمجھ رہے؟ احرام کی حالت میں بیگم کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو نارمل حالات میں فحش بات سمجھی جاتی ہے, وہ بھی جائز نہیں. اور لڑنا جھگڑنا بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو ہم نے وہاں بھی احرام میں بھی دیکھا ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے توے پہ کسی نے لا کے ان کو بٹھا دیا. احرام میں بالکل برداشت برداشت برداشت. آگے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, تو اب تجارت ہوتی تھی. شام سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مال لے کر آ گئے جو شام میں پائے جاتا ہے, حج بھی ہو جائے گا چلو. اور مدینہ والے وہ مال لے کے چلے گئے جو شام میں نہیں ہے, تو تاجروں کی آپس میں
لین دین ہوتی تھی، ان کا مال خریدا، انہوں نے ان کا مال خریدا. جب اسلام آیا، حج کیا صحابہ نے، تو اشکال ہونے لگا، بھائی ہم تو حج کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمارا حج ضائع نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، تجارت بھی کر لیا کرو. سمجھتے ہو حج کرنے جا رہے ہو، بزنس بھی ساتھ ساتھ نمٹا کے آ جایا کرو. اللہ کو پتا تھا یہ حج بزنس کی اتنی بڑی اپورچونٹی ہے، یہ میں مسلمانوں سے کیسے ضائع کرا دوں. اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو اکنامکلی کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل. تبھی حج جو خالصتاً عبادت ہے، اس میں باقاعدہ صراحتاً تجارت اور بزنس کی اجازت دی جا رہی ہے. افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حج میں آج جتنا بزنس ہو رہا ہے، ساری پروڈکٹ بک کس کی رہی ہیں؟ غیر مسلموں کی. تبھی وہ کبھی بھی نہیں ہمارا حج بند کرنا چاہیں گے. سارا منجن کس کا بکتا ہے؟ میں نے وہاں پوچھا حکومت میں لوگ جو تھے، سعودی حکومت کے کچھ نچلے طبقے کے لوگ، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار، سارا مال بک کس کا رہا ہے؟ یہ تو شکر ہے بس مرغی ہماری بک جاتی ہے حلال کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی نہیں بکتی. سارا مال ان کا. کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان سے منگوایا تھا ہم نے، 2 نمبری کی انہوں نے. بہت دفعہ کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے منگواتے تھے، 2 نمبری. ہمارے ایک دوست ہیں، کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے، بڑے نوٹ چھاپنے لگے، کاپر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایک دن روتے ہوئے آئے، سارا بیٹھ گیا بٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھیج دیا تھا کسی پنجاب میں کسی بندے نے، جعلی یعنی کاپر میں 2 نمبری کر دی اس نے. جب اس کا مال زیادہ بکنا شروع ہوا نا، اعتماد ہو گیا باہر کی کمپنیوں کو، تو اس نے کیا کر دیا، کاپر اوپر سے کاپر تھی، اندر پتہ نہیں کیا بھر کے کسی طرح نکالو مال. تو بس اس کے بعد سے وہ پاکستان سے کاپر لے ہی نہیں رہے. تو ماشاءاللہ حرام خوری میں اللہ معاف فرمائے، اللہ نے بہت نوازا ہے. اللہ نے تھوڑا نہیں نوازا، بہت نوازا ہے اس قوم کو. ابھی جھوٹ، بددیانتی، دھوکے، مالی خیانت بہت گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، صاف رہا کرو، تھوڑا کما لو، سچ بول کے کماؤ. خیر، تو اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے. یعنی ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا. اللہ کہتے ہیں مل جائے گی اگر اللہ چاہے گا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں بالکل محروم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہمارے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھی زندگی. وہ آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، آخرت بھی چاہیے ہمیں. تبھی دنیا میں ان حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے جن سے آخرت برباد ہو جائے. ان کی دعاؤں میں آخرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کمائیں گے ان کو اس کا حصہ ملے گا، جو آخرت کے لیے کریں گے اس کے ثواب ان کو ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ آزمائے گا؟ نہیں، آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر اور تم نے صبر سے کام لینا ہے. صبر کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. آج بے صبری کو کمال سمجھا جاتا ہے. کل بھی آیتیں آئی تھی، میں نے سوچا تھا اس پہ ضرور بات کروں گا لیکن ٹائم چلا گیا. کل جو آیات تھی اس میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ نیک بندوں کی علامت ہے، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو. آج کسی کے گھر میں غم آ جائے، چیختے کیسے ہیں؟ کوئی میت ہو جائے، کسی خاتون کا بچہ فوت ہو جائے، ایسے گریبان پیٹ رہی ہیں، ہا ہو، کسی کی میت ہو گئی، کوئی غم ہو گیا، ہا ہو، سر مار رہے تھے. کیا جنگلی پن، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ آیا تھا نا بیان یار، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ملفوظ. جب ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے تھے نا، تو وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے بھی نہیں ہوئے. تو لندن سے ایک بیان آیا تھا، کیا ڈیش کے بعد نا ایک لفظ ہے ڈیش میں، وہ نہیں بول، چلو میں اس کو الٹ دیتا ہوں، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. آیا تھا نا بیان، یاد ہے؟ ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی اس میں بیان آیا تھا کیا حلالی پن، حلالی نہیں تھا وہ، مسجد کے احترام میں میں نہیں بول پا رہا وہ لفظ، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا. تو جب بھی کوئی میت ہو گھر میں، بھائی عورتوں کو بولو صبر کرو، چیخنا چلانا ہا ہو، یہ غم بالآخر چلا جائے گا، لیکن اس طرح چیخو پکار کر کے اپنے اجر کو ضائع مت کرو. نبی نے لعنت فرمائی ہے میت پہ چیخنے والی عورتوں پر، نوحہ کرنے والی عورتوں پر، گریبان چاک کرنے والی عورتوں پر. جعفر طیار جوان آدمی تھے، میدان جنگ میں شہید ہو گئے. ان کی 4 بیویاں تھیں، رونے کی آواز آئی گھر کی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے ایک دفعہ آرام سے سمجھایا، پھر فرمایا مٹی اٹھا کے ان کے چہرے پہ ڈال دو. حالانکہ کتنا بڑا غم تھا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور نبی کے چچا زاد بھائی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کر گئے. اتنے خوبصورت تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا غم تھا.
4 عورتیں ایک وقت میں بیوہ ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت کی اطلاع ملی آپ کی آنکھوں سے آنسو. بس ان کی ازواج کو آپ نے چیخنے چلانے نہیں دیا, خاموش, ایسے خاموش کرایا, گھر کے اندر آرام سے رو بیٹھ کے. مسلمان یہ یقین رکھتا ہے خوشیاں بھی آتی ہیں زندگی میں اور غم بھی آتے ہیں, یہ دنیا کا حصہ. اللہ ہم سب کو بچائے غم سے, ہمیں خوشیوں والی زندگی دے, پریشانیوں سے بچائے. لیکن بھائی پریشانیوں میں آپ ایسے باہر ہو جانا, یہ مر گیا وہ فر گیا, سر دیواروں سے جا جا کے مار رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, یہ کیا لگایا ہوا یار, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, ایسے موقع پہ کیا جا کے بولا کرو مسلمانوں کافر ہو بھائی, تو ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی ہے اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جانے نہیں دو اس چارپائی کو, میت ہے نا نہیں جانے دیں گے ہم. تو یہ اچھے کام نہیں ہے, خاندانی لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. میں نے زندگی گزاری ہے, بہت لوگوں میں ملا جلا ہوں, میت پہ پتہ چل جاتا ہے کون خاندانی اور کون غیر خاندانی. میں نے ایسی میتیں بھی دیکھی ہیں, او بھائی دیوار سر دیواروں سے مار رہے ہیں, ہاں وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا. اور ایسے بھی دیکھی ہیں جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے, جوان بیٹے, اور ماں کے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں, ایسا نہ ہو کہ میرا صبر کا اجر ضائع ہو جائے. ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں. تو اس لیے اللہ سب ماؤں کے بچوں کو زندگی دے, لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, بھائی صبر کرو, صبر کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ سب سے بڑا غم عورت کے لیے یہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر اللہ نہ کرے, ویسے تو کرے لیکن چلو نہ کرے, مرد دوسری شادی کر لے, غم ہوتا ہے عورت کو, آنسو بھی اچھے ہوتے ہیں, روتا ہے, روتی ہے, ظاہر اس پہ سوگن آئی ہے, لیکن ایسا بنا لینا جیسے پتہ نہیں کوئی دنیا میں تم ہو پہلی جسے, مر بھی تو سکتا تھا نا, یہ مر نہیں سکتا تھا کیا؟ ابھی آدھا تو ہے نا, بچے تو یتیم نہیں ہوئے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ہمارے ایک دوست اسی طرح ہوا, ان کی بیگم نے اتنا ہنگامہ کیا, انہوں نے کہا بھائی چھوڑو رہنے دو. میں نے کہا یار مر گئے تو بھی تو صبر آئے گا, وہ مر ہی گئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اگلے ہی دن. تو ان کی بیگم نے پھر گھر میں ہمارے فون کر کے بتایا کہ میرے تو میاں, میں تو سمجھ رہی تھی, یعنی میرے تو بچے ہی یتیم ہو گئے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی. آپ نہ کہیں اپنے میاں کو دوسری شادی کرو, اس کو روکیں آپ, عورت سوکن برداشت نہیں, آپ روکیں اس کو. گھر پھر بھی اگر کر لیتا ہے, غم بھی ہوتا ہے, تھوڑا رونا دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اور کوشش کرتا ہے, اللہ صبر دے دیتا ہے. اور جو صبر کرنا چاہتا ہی نہیں ہے, یہی کہ میں غمزدہ, وہ نہیں آئے گا, وہ کبھی بھی صبر, وہ پریشانی ہی رہے گی پوری زندگی میں. تو اور آدمی کو بھی چاہیے کہ ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. اچھا خیر, کس بات پہ یہ نہیں میں بتاؤں گا کس بات پہ. خیر ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں آج بہت ساری آیتیں, جلدی جلدی ساری آیتیں ہو جائیں. تو اللہ نے حکم کیا دیا بھائی, دعا اللہ سے, یہ ہم سب کمزور ہیں, ہم غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, میں مجھ سمیت سب کمزور ہیں, ہم اللہ سے عافیت مانگیں. اللہ نہ کرے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آزمائش آ جائے تو واویلا نہیں کرنا, ہائے ہوئے ہاں یہ نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اس کو تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا بہت غم ہوتا ہے, بلکہ زیادہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, لیکن رو لو, تنہائی میں بیٹھ کے رو لو, اللہ سے دعا مانگ کے رو لو, اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے قریبی دوست کو دکھڑا بھی سنا دو, یہ بھی صحیح ہے تاکہ غم تھوڑا ہلکا ہو جائے. چیخنا چلانا اور سروں کو دیواروں سے جا کے مارنا یہ ٹھیک نہیں. یہ میں اس لیے اتنا بول رہا ہوں کہ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے. آج کل کیا ہے, میت پہ جو اچھل رہا ہو نا 2-2 فٹ, وہی اچھا لگتا ہے. جو اچھل رہا ہو نا, کلابازیاں کھا رہا ہو, ہاں ادھر گر رہا ہو, چاہے اسی کی وجہ سے مرے ہوں گے وہ ابا, اس کے اسی نے ٹینشن دی تھی, اماں جو مری ہے نا اس کمبخت کی ٹینشن کی وجہ سے رو سب سے زیادہ یہ رہا ہوگا, ہاں 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 ایسے رو رہا ہوگا, مجھے غصہ آ رہا ہے کسی اور بات. چلیں بھنڈی نہیں ملی نا اتنے دنوں سے. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل ما یسألونک ماذا ينفقون. اتنی اہم آیتیں ہیں نا, آج اللہ کرے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا یہ مت پوچھو کیا خرچ کریں, یہ پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے وہ تمہارے اوپر ہے, وہ تمہارے اوپر ہے. اس لیے خرچ کرنے میں فللوالدین, سب سے پہلے اپنے والدین. ایسا نہ ہو کروڑوں میں کھیل رہے ہو اور ابا پھٹ پٹی بائک پہ, ایسے ہیں لوگ, وہ بیچارے کو جو ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے اس نے پرانی بائک خریدی تھی اب تک وہ اسی پھٹ پٹی بائک پہ گھوم رہا ہے. سب سے پہلے کیا, اما کے دانت لگوا دو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, اما کے دانت ہی نہیں ہیں. ابے تو اپنے پیسے سے دانت لگا دے, کم سے کم مسکراتے ہوئے تو اچھی لگے گی نا. وہ ایسے کنجوس ہے نا مارکیٹ میں, اللہ کی پناہ. تو ابا اور اما سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کس پہ خرچ کرو, بولو ان پہ. یعنی شرعاً تو جب ضروری ہے جب وہ مالدار نہ ہو. اگر مالدار ہیں تو پھر ان پہ ضروری نہیں ہے, پھر ویسے ہی ہدیے تحفے دے دیا کرو. لیکن اگر مالدار نہیں ہے یا آپ بہت مالدار ہو گئے,
ان کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو تھوڑا سا وہی اسٹینڈرڈ ان کو بھی دینے کی کوشش کرو جو کس کا ہے، جو آپ کا ہے. اچھا بھائی، اور والاقربین، اس کے بعد رشتہ دار، قریب سے قریب تر. بیوی بچے تو ہیں ہی نا، ان کا اللہ نے اس لیے الگ سے ذکر نہیں کیا، وہ تو سب سے پہلے اسلام میں ہے ہی. اور پھر جو ہے قریب سے قریب تر، جو جتنا قریبی رشتہ ہوگا. پھر یتامہ، یتیموں پر، جو قریبی رشتہ دار میں جو یتیم ہے اس کا حق دوسروں سے زیادہ ہے. بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وہ یتیم ہو گیا تو اس کا حق زیادہ ہے. والمساکین، عام غریبوں پہ خرچ کرو. وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو. پہلے زمانے میں مسافر بیچارہ بے یار و مددگار ہوتا تھا. آج کل کے مسافر تو بائی ایئر ٹکٹ پہ آتے ہیں، ہوٹل بک کراتے ہیں، ایسا نہ ان کو زکات دینے چلے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں سفر کے بعد آدمی بدحال ہوتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے شراب میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی، ہم جب سخت ٹینشن میں ہوتے ہیں تو شراب پی کے سکون مل جاتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس بحث میں مت پڑو کہ کیا کیا فائدے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے، بس اللیگل. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ افلاطون بننے کی ضرورت. یہ جو ہے نا ایکچولی کر کے غامدی صاحب نے نہیں بہت ساری دن تصویریں غامدی صاحب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حلال رہ گئی ہیں، وہ کیسے 2-4 چیزیں اسلام میں حرام رہ گئی ہیں، وہ میں کیسے حلال کر دوں، ہو نہیں پا رہی. تو عدت کا بھی انکار کر دیا. آج عدت کے حکام بھی آ رہے ہیں قرآن میں. عدت کا بھی انکار کر دیا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کیا پریگننسی نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے. چلو بھائی، اس طرح کے ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا ہے غامدی صاحب کو. تو بڑی ہمت کی بات ہے ویسے یار. ان کے جو داماد ہیں وہ ماشاءاللہ ان سے بھی 2 ہاتھ. عدت کی آیتوں کا انکار کر دیا کہ پہلے زمانے میں تو اصل میں پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے عدت کا حکم دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ پریگننسی نہیں ہے. اور بھائی پھر قرآن 3 حیض کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پریگننسی کا تو 1 حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. بیوہ کو 4 مہینے 10 دن کیوں بٹھا رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کہہ دیا 1 حیض 2 حیض 3 حیض؟ تو بس لاتے رہو مارکیٹ میں، کچھ بھی لے آؤ. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قبول کرنے کے لیے. خیر، لیکن بہرحال میں غامدی صاحب کی ایک چیز کی تعریف کرتا ہوں، اخلاق اچھے ہیں، بات کرنے کی تمیز ہے. یہ چیز سیکھ لو غامدی صاحب سے. دین نہیں سیکھو بھائی، دین علماء سے سیکھا جاتا ہے. اگر آپ کو میرے جیسا مولوی پسند نہیں ہے، کسی دوسرے عالم سے سیکھ لو. بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب ہیں، دوسرے ہیں. میں تو شادیوں کی باتیں کرتا ہوں، لطیفے بھی سناتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں، لیکن میں نہیں چاہیے، چھوڑ دو ہمیں. سنو علماء ہی، خالی ہم پہ تھوڑی سارا دین نازل ہوا ہے. ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے علماء کو سنو جو بڑے بڑے علماء ہیں. مفتی تقی صاحب ہیں اور مولانا طارق صاحب کے تو اصلاحی بیانات ہوتے ہیں نا، وہ تو مسائل کی بات ہی نہیں کرتے. زیادہ تر علماء میڈیا پہ ہے نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے بڑے علماء سارے مدارس کے اندر درس و تدریس میں مشغول ہیں. ان کو جا کے ان کے بیانات میں بیٹھ کے ان کو سن لیا کرو. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ نے فرمایا شراب کے بحث میں مت پڑو کہ یہ فائدہ ہے نقصان ہے حرام ہے، بس مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں بڑا ڈرا کرتے تھے کہ یتیم کا مال اللہ نے حرام کر دیا. اب یتیم بچے کو پال رہے ہیں تو اس کا راشن کیسے الگ کریں، اس کی روٹی الگ پکے گی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا نان نفقہ اپنے نان نفقے کے ساتھ مکس کر لو، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں اس کا زیادہ کھا جاؤں گا، اس کا زیادہ کھا، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ ملا جلا برابر کھا لیں گے. اب کون ایک ایک پائی کا حساب رکھے، مشکل ہے. باقی اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے کہ کس کی نیت میں کھوٹ ہے اور کون ٹینشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. بعض اب نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، سب ملا کے کھا لیا، جو مدسلہ لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بوٹیاں رکھی بھی ہوتی ہیں برتن میں، یوں گھما لی، یوں کر کے ادھر سے کھا لی، پھر یوں گھما کے دوبارہ یہ والی بھی کھا لی. صحیح ہے نا؟ تو اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال بعض دفعہ اس لیے مکس کیا جاتا ہے کہ اب کون بیٹھ کے روٹیاں گنے گا، آدھا آٹا اس کا آدھا تمہارا، مکس کر کے 4 پراٹھے بنے، 3 تم نے کھا لیے اور ایک، تو چلو کبھی ایسا ہو گیا اگلے دن وہ 3 کھا لے تم 1 کھا لو، روز ہی تم 3 کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو مکس ہے تو اب کون گنے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں یتیم کے مال کی حفاظت کا کتنا حکم ہے. اللہ اس کا راشن آٹا چینی مکس کر کے بھی کہہ رہے احتیاط کرو، اور یہاں باپ مر جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے، بھتیجے کی وراثتیں کھائی جاتی ہیں. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت حیض میں اللہ نے فرمایا عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ گندگی ہے، غلاظت ہے. وجہ کیا اللہ نے بیان کی؟ غلاظت، گندگی ہے اس میں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. حالت حیض میں جمع کرنا غلاظت اور گندگی. اسی طرح حیا کے خلاف مسئلہ ہے, پچھلے راستے میں جمع کرنا بھی حرام ہے, کیونکہ وہ بھی کیا ہے, وہ حیض سے زیادہ گندگی ہے, حیض سے زیادہ گندگی ہے, یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو طہارت کی حالت میں جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے, ادروائز اس سے ہم بستری اسلام میں حرام ہے. اور وجہ اللہ نے بیان کی, اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں, گندگیوں والے لوگ اللہ کو پسند نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہاں سے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق کے, وہ بھی میں جلدی جلدی بیان کر دوں, پھر آگے بھی بہت اہم احکام ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں للذین یؤلون من نسائہم, پہلا حکم, اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, قسم اٹھا کے, اور 4 مہینے تک وہ نہ جائے, تو قرآن کہتا ہے تربص 4 اشہر, 4 مہینوں تک تمہیں مہلت دی جائے گی. قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کر لو, قسم نہیں ٹوٹی تو پھر نکاح سے آزاد ہو گئی. دیکھو ویسے اگر کوئی 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہ جائے تو بری بات ہے, شادی کس سلسلے میں کی ہے, لیکن اس سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق جب واقع ہوتی ہے جب قسم اٹھا لے کہ خدا کی قسم میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا یا تیرے قریب نہیں آؤں گا, یہ قسم اٹھا لی تو 4 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا, طلاق عورت پہ خود بخود واقع ہو جائے گی. دوبارہ نکاح کرنا چاہے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن اسلام عورت کو آزاد کر دیتا ہے کہ بھائی اب یہ تمہارے قریب نہیں آ رہا, تمہارا بنیادی حق ادا نہیں کر رہا, تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہے, اسی سے چاہو تو اسی سے دوبارہ نکاح کر سکتی. ایک حکم اللہ نے یہ بیان کیا. دوسرا حکم, والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, رخصتی کے بعد اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اللہ کہتے ہیں 3 حیض کم سے کم عورت نے عدت کے گزارنے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اس حکم کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی. طلاق ہوئی اگلے دن آفس جا رہی ہیں بنٹن کے, بلکہ وہ کر رہی ہیں, اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں, کیک کٹ رہے ہیں, میڈیا پہ آ رہی ہیں. اللہ نے 4 دیواری میں قرار پکڑنے کا حکم دیا. عورت کا ویسے بھی نامحرم سے پردہ ہے, لیکن عدت کے دوران یہ پردے کے حکام اور بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. شدید ضرورت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اب بہت سی خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگاتی ہیں, مرد پہ تو پابندیاں لگائی نہیں. میڈیا اسی قسم کی بات کر رہا ہے, تو آپ اسلام چھوڑ دیں کائنڈلی, ٹھیک ہے. اسلام کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت بول لیا کرو. اس طرح کی خواتین ہے نا, ایکچولی ہم کیوں عدت, وہ جس نے دی ہے وہ تو گھوم رہا ہے موٹر سائیکل پہ بیلیاں لگاتا پھر رہا ہے, ہمیں طلاق ہوئی ہے ہمیں باؤنڈ کیا جا رہا ہے. عدت شوہر کے گھر میں ہوتی ہے. اگر وہاں آج کل عدت کہا جاتا ہے جب طلاق ہونا تو لڑکی اپنے والدین کے گھر میں, کیونکہ شوہر 3 طلاقیں دے کے فتویٰ لے آتا ہے بیوی کو حلال کرنے کے لیے, تو اس لیے 3 طلاقیں دیتے ہی ہم پھر بیوی کو مشورہ دیتے ہیں فوراً اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤ, اس سے پہلے کہ کوئی مفتی بیٹھا ہوا ہو اور بیوی حلال کر کے حرام بیوی اس کو پکڑا دے, کیونکہ مفتی مارکیٹ میں فتوی دینے والے دبا کے ہیں. ابھی میں قرآن کی آیتیں اس سے متعلق بھی پڑھوں گا. تو بہرحال طلاق عدت شوہر کے گھر میں ہو, اصل تو شوہر کا گھر ہی ہے, قرآن میں صاف ہے, لیکن مجبوری ہو تو پھر ماں باپ کے گھر میں, لیکن عدت گھر میں ہوگی. شدید ضرورت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے, ادروائز وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ایک حکم یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا, یہ خواتین یاد رکھیں. ایک اور اللہ نے حکم دیا, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, عورت کو طلاق ہوئی, اسے پتا چلا میرے پیٹ میں حمل ہے, اس کے سوا دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حمل کو چھپا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حمل کو چھپا لے, ظاہر کرے کہ میرے پیٹ میں اس شخص کا بچہ ہے, تاکہ بچے کے نسب میں خلل نہ ہو. ایسا نہ ہو پیٹ میں بچہ ہو, شادی کسی اور سے کر لے, بچہ پیدا ہوا, جمشید سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے, تھا وہ کس کا, ستار کا. یہ نہیں ہوتا اسلام, یہ بغیرتی اسلام میں جائز نہیں. انگریزوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے. وہ ہوا تھا ایک کیس, BBC کی رپورٹ تھی چند سال پہلے, کہ خاتون نے کیس کیا کہ یہ بچہ لوگ کہہ رہے ہیں مائیکل کا ہے, حقیقت میں یہ جیکسن کا ہے. جیکسن نے کہا میرا نہیں ہے, کورٹ نے کہا DNA ہوگا, پتا چلا نہ وہ مائیکل کا نہ وہ جیکسن کا, وہ نیلسن کا نکلا. یہ رپورٹ تھی BBC. تو یہ ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہے, ہونے تو وہ جانے, انہوں نے تو مذہب سے بغاوت کر کے کم از کم کرسچینٹی پہ ہی رہتے نا, مسیحیت پہ ہی رہتے, تو یہ بغیرتی تو نہ ہوتی, نہ بنتے مسلمان, اتنی اپنے مذہب پہ ہی رہ لیتے. تو اس لیے میرے بھائی ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ عورت کو ڈیورس ہوئی ہے, اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے اسی کو پتا ہے, کسی اور کو نہیں, وہ حمل چھپا نہیں سکتی, اور شوہر کی پرمیشن کے بغیر گرا بھی نہیں سکتی. نہ شوہر بیوی کی پرمیشن کے بغیر حمل گرا سکتا ہے اور نہ بیوی, اور دونوں کی رضا بھی ہو تو بھی حمل گرانا جائز نہیں ہے جب تک کہ شدید ضرورت نہ ہو, اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل حرام ہے, گرانے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دوران شوہر کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے. اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. مرد کو اللہ نے
اختیار دیا کہ ایک یا 2 دفعہ اگر ریپیٹ کیا ہے تو ابھی تمہارا حق ہے. عدالتی خلا نے یہ سارے حکام کی دھجیاں اڑا دی, ابھی ایک بھی نہیں دی ہے, پھر بھی عورت کے پاس حق ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے اور پتلی گلی سے نکل لے. تو اس آیت کا کوئی مطلب بچتا ہے؟ پھر اللہ تو کہہ رہے ہیں مرد نے 2 دے بھی دی نا, پھر بھی بعولتہن, بعل عربی میں شوہر کو کہتے ہیں, مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ روک سکتا ہے بیوی. اگر وہ روک لے گا تو عورت کے پاس رائٹ نہیں ہے جانے کا. 3 ٹائم ڈیورس کا اختیار دیا, ابھی 2 کے بعد رائٹ ہے, اور عدالتی خلا نے ابھی ایک بھی نہیں دی ہے, یہ رائٹ مردوں سے چھین لیا. اور ہمارے اسکالرز آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز آ رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ مقلد ہیں, حنفی ہیں, شافی ہیں, یہ لوگ مقلد ہیں. شکر ہے ہم مقلد ہیں, تبھی ہم فقہا جنہوں نے قرآن و حدیث کی ڈیپ میں جا کے قرآن کو سمجھائے, ہم نے وہاں سے سمجھا ہے قرآن کو. آپ تو بالکل بے لگام ہو, ایک کچھ اور بتا رہا ہے, وہ ادھر سے کچھ اور بتا رہا ہے, اس کا فتویٰ کچھ اور ہے, بوکھلائے میں اتنے زیادہ ایسے ایسے مسئلے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ 1 اور 2 کے بعد حق کس کا ہے؟ رجوع کا. مرد کے پاس رجوع کا حق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان ارادوا اصلاحا, مرد رجوع کب کرے گا؟ اگر وہ اصلاح چاہتا ہے, وہ محبت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. حقوق ادا نہیں چاہتا تو مرد پہ پابندی لگائی جائے گی, تو تم نے رجوع نہیں کرنا, پھر چھوڑے رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. 2 مرتبہ کے بعد تمہیں حق, میں جلدی ان آیتوں کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس موضوع پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ حق ہے, محبت سے روک لو یا عزت کے ساتھ رخصت کر دو. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. اگر تم نے رخصت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو جو کچھ تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا طلاقیں دے کے دھکے دے کے نکالا, سارا مال مہر وہر جو دیا ہے نا اٹرم پٹرم سارا واپس لے لیا اور کک آؤٹ کیا, چل نکل. تو اللہ نے فرمایا نمبر 1 کک آؤٹ اس طریقے سے نہیں کرنا, تسریح باحسان, عمدہ طریقے سے چھوڑنا ہے اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج چھوڑا جاتا ہے عمدہ طریقے سے, ہے عمدہ طریقے سے. عمدہ طریقے سے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھو اس کو سمجھا بھی لیا محبت سے, دونوں خاندان والے بیٹھ گئے, پتہ چل رہا ہے کہ غلطی ہے کس کی بھائی, پتہ چل گیا بھائی بیگم ہی کی غلطی ہے. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, اگر پتہ چل گیا کہ اس کی غلطی ہے. اب دونوں خاندان والوں کو بٹھایا, انہوں نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آ رہا. پہلی بات تو یہ کہ برداشت کر لو بھائی, ہر پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں ہو سکتی بیوی پوری سیدھی, کچھ نہ کچھ عیب برداشت کرنے پڑیں گے, تو برداشت کر لیا. لیکن ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. اب جب ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو اللہ نے پہلا حکم بیان کیا کہ جرگہ بٹھاؤ, وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے محبت سے نصیحت, دوسری آیتوں میں آتا ہے جرگہ, تیسرے میں آتا ہے علیحدگی اختیار کر لو کچھ دنوں کے لیے. تبھی جب میاں بیوی کے جھگڑے ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آپ دونوں کا کوئی حل نہیں ہے, 6 مہینے کے لیے وہ اپنی اماں کے چلی ہے, اور دل چاہتا ہے دونوں کو چترول لگا کے تھوڑے دنوں کے لیے کیا کر دو, کیونکہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بعض دفعہ ویسے ہی نفرت ہو جاتی ہے. ہر سیدھی بات بھی الٹی لگ رہی ہوتی ہے. جب انسان کی نفرت ہوتی ہے نا, پھر ہر بات الٹی سوئی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ یہ میاں بیوی میں شروع ہو گئی نا, یہ نہیں وہ ہر بات کو بیوی تن سمجھ رہی ہوتی ہے. آپ اچھی بات کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ آج تو تم نے بڑا اچھا پراٹھا بنایا, آ گیا خیال 20 سال میں آج تک کبھی تعریف نہیں کی ہے. آدمی کہتا ہے چلو میں سوری کرتا ہوں, نہیں آج بھی نہیں اچھا بنایا آپ نے. دیکھا دل میں جو تھا وہ آ گیا نا. یہ چل رہا ہوتا ہے کس میں, یہ چل رہا ہوتا ہے ہر بات الٹی, ہر بات الٹی. تو ایسے میں حل کیا ہوتا ہے یار, تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو, 6 مہینے وہ ادھر تم ادھر رہو. اصل میں تو قرآن نے کہا بستر الگ کر دو, لیکن آج کل کی خواتین ایسی نہیں ہے کہ آپ بستر الگ کر کے ادھر سو, وہ نہیں سونے دے گی آپ کو. وہ کہے کہ کیوں وہاں کیوں سو, شادی کیوں. پرانے زمانے میں آدمیوں کا روب ہوتا تھا, وہ چاہتے تو سو جاتے, چاہتے تو دوسرے کمرے میں سو جاتے. اب ایسا نہیں ہے, دوسرے کمرے میں تمہارا باپ بھی نہیں سو سکتا بیوی کی مرضی کے بغیر, وہ وہاں آ جائے گی, بولے گی کیوں. تو اس لیے سجیشن کیا ہے, بیگم تھوڑے دنوں کے لیے ماں کے گھر رہ لے, آپ یہیں رہ لیں یا جہاں مرضی دفع ہو جائیں, یا ٹرک کے نیچے آ کے مر جائیں, وہ آپ کی چوائس ہے. تو یہ طریقہ بھی ناکام ہو رہا ہے. تو پھر اسلام نے کیا کہا بھائی, اللہ کہتے ہیں پھر ایک طلاق دی جا سکتی ہے, اور اگر رجوع کرنا ہے تو یہ سوچ کے رجوع کرنا کہ دوبارہ وہی کچھ نہیں کرنا جو پہلے کیا تھا. اصلاح کی نیت سے رکھنا چاہتے ہو محبت کے ساتھ تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی تمہارے اگر چھوڑنے کا یہ ارادہ کر لیا ہے, تسریح باحسان, تو پھر کیا ہوگا بھائی, محبت سے بتا دیا جائے کہ ہم دونوں کی نہیں بن رہی ہے, تو میں آپ جس سلسلے میں حاضر ہوا تھا اس سلسلے کو میں ریورس کر رہا ہوں. آپ اپنے یعنی علیحدگی لے لیں اور عدت گزاریں, آپ کو عدت کا خرچہ پانی ملتا رہے گا. بچوں کا خرچہ ساری زندگی میرے ذمے ہے, جب تک بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی, بچے 18 سال یا 15 سال کے نہیں ہو جاتے, میرے ذمے, بچوں سے میں ملتا رہوں گا,
بچے چھوٹے آپ کے پاس رہیں گے, میں جب چاہوں گا ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاؤں گا. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, ایک دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دینا, نانی وغیرہ سے ملاؤں گا, گھماؤں گا, پھراؤں گا, اور باقی 6 دن کس کے پاس رہیں گے؟ آپ کے پاس. بڑی محبت سے تمیز سے یہ کام ہو سکتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں جو کچھ ان کو دیا وہ مت لو واپس, بلکہ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, عمدہ طریقے سے اور بھی کچھ ان کو دے دو. صحابہ کرام جب طلاق دیا کرتے تھے تو اور زیادہ پیسہ دے کے رخصت کیا کرتے تھے, لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ سارے احکام اور ہماری عدالتیں ایسے قوانین بنا رہی ہیں یورپ سے لے کے نا, وہاں سے لے کہ میاں بیوی دونوں ڈپریشن کے مریض بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی وکیل کے پاس کیس چلا جائے سوائے چند وکیلوں کے, وہ عورت کو وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ الامان والحفیظ, بچے گئے آپ کے ہاتھ سے گئے. پھر بچے گئے, اگر مرد بچے چھین لے گا عورت نہیں ملے گی تو مرد یہ سمجھاتا رہے گا دیکھو تمہاری ماں تم سے ملتی نہیں ہے, حالانکہ وہ ملنے دے نہیں رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت اگر بچے چھین لے گی تو باپ ادھر سڑتا رہے گا, ڈپریشن ایسے توے میں جیسے جل رہا ہوتا ہے, عذاب میں آیا ہوا ہوگا, ملنے کی کوشش کرے گا ملنے نہیں دے گی, اور سمجھائے گی یہ کہ دیکھو تمہارا باپ تم سے ملتا ہی نہیں ہے, تمہیں خرچہ ہی نہیں دے رہا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ نے آگے آیتوں میں یہ بھی بتا دیا لا تضار والدۃ بولدھا ولا مولود لہ بولدہ, میاں بیوی میں سیپریشن ہو جاتی ہے, بچوں کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے اور بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان. بچے دونوں کے ہیں, دونوں ملیں گے, دونوں بچوں کے معاملے میں مل کے پالیں گے اس کو. ٹھیک ہے, عورت کسی اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے جہاں وہ شادی کر رہی ہے, بچوں کو دونوں نے مل کے پالنا ہے. مل کے پالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہیلو ہائی کرتے ہیں, ہاؤ فائن بیگم کیسی ہو تم, آج منا کیا کر رہا تھا, یہ نہیں ہوگا, وہ آپ کی نہیں ہے. وہ ایسے بھی لوگ ہیں طلاق کے بعد بھی ہاؤ کیا کیا ہے بس کر, تو اتنا اچھا تو پہلے نہیں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی بچے کو دونوں مل کے پالیں گے, بچے کا خرچہ باپ دے گا, اور ماں ہفتے میں ایک دن بچوں کو کس کے پاس چھوڑے گی؟ باپ کے پاس. 24 گھنٹے آپ کے پاس رہیں گے اور اس طرح سے زندگی گزرے گی. اس کے بعد بچے جب لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی. اب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب بچے شریعت کہتی ہے باپ کے پاس آئیں گے, اب ماں ہفتے میں ایک دن ماں کے پاس چھوڑے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو طاقتور ہے وہ بچے لے گیا, بس گئے. اور پھر وہ باپ ہے تو ماں کے خلاف ورغلاتا رہے گا, تمہاری ماں ایسی تھی, اور ماں ہے تو باپ کے خلاف ورغلاتی رہے گی. یہ اللہ کی حدود ہیں جو ہمارے ہاں توڑی جا رہی ہیں. کر لو, آخرت بھی آنی ہے ایک دن. سمجھ میں ایک دن آخرت بھی آئے گی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد تم بیوی سے کچھ لے نہیں سکتے, ایک صورت میں تم لے سکتے ہو. وہ کیا صورت ہے وہ اللہ نے بیان کی, جس کو خلا کہا جاتا ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر کو مہر واپس کر کے جان چھڑانا چاہتی ہے, فلا جناح علیہما, تو ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے. بیوی پہ یہ طلاق کے مطالبے پہ کوئی حرج نہیں ہے, اور شوہر پہ اس مطالبے کے بدلے میں اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں کی رضامندی سے, یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے, ایسی صورت میں پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ مرد کہہ سکتا ہے میرا خرچہ ہوا ہے, ورنہ ہوگا کیا, ادھر شادی ہوئی, لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, بیگم کو مہر مل گیا, اگلے دن مجھے طلاق چاہیے. تو اختیار تو مرد کے پاس ہے, وہ آپشن قبول نہ کرے, لیکن مرد کو پھر ایسی بیوی اچھی لگے گی, اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ پھر مرد واپس لے سکتا ہے پیسے. اور اسی حدیث کی تفسیر میں صحیح ہے بخاری کی حدیث, اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, جمیلہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میری شادی ہوئی ہے, مجھے شوہر بالکل پسند نہیں ہے. تو آپ نے ان کے شوہر کو بلایا کہ تم نے باغ میں مہر دیا ہے, وہ واپس لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس لے لیتا ہوں. وہ ایگری تھے اس پہ. آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. نبی نے نہیں کہا میں چونکہ جج ہوں تو بس میں نے خلا کی ڈگری پکڑا دی چلی جاؤ, نہ نبی یہ کام نہیں کر سکے بھائی. آپ کو یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ میاں بیوی کا نکاح ختم کر دیں جب تک کہ شوہر سے ظلم ثابت نہ ہو جائے. شوہر ظالم نہیں تھے, ان کی صورت اچھی نہیں تھی, انہوں نے دیکھا نہیں تھا, تو جب پہلی رات میں دیکھا تو وہ بہت چھوٹے قد کے, رنگ بہت سیاہ, کہنے لگی بی من الجمال ما ترا, یا رسول اللہ میں خوبصورت عورت ہوں, میں نے بغیر دیکھے شادی کر لی, وہ تو قد میں بھی بہت چھوٹے ہیں, رنگ بھی بہت سیاہ ہے, تو اب اس میں زبردستی طلاق بنتی نہیں ہے نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا دلوایا. خلا کا مطلب کیا, اگر وہ کہتی نا بے تحاشا مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, نان نفقہ نہیں دے رہے اور ظلم کر رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوسرے ملک, نہ طلاق دے رہے ہیں نہ رکھ رہے ہیں, ایسی صورت میں تنسیخ نکاح ہوتا کہ یہ ظلم ہے. یہاں کیا تھا, تنسیخ نکاح نہیں, یہ خلا ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا طلقھا, تم چھوڑ دو ان کو. تو انہوں نے مان لی نبی کی بات, چھوڑ دیا. بعض دفعہ صحابہ مان لیتے تھے, بعض دفعہ نہیں بھی مانتے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس طلاق کا اختیار آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے شوہر آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, عورت جب آزاد ہوتی ہے نا لونڈی سے تو اس کے بعد ڈیورس کا حق ہوتا ہے, تو وہ آزاد ہو گئی تو نبی کے نے ان کو حق دیا طلاق کا. وہ آئیں کہ یا رسول اللہ, تو ان کے شوہر بہت محبت کرتے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان سے کہیں کہ یہ رجوع کریں, یعنی نہیں لیں, طلاق کا رائٹ استعمال نہ کریں. نبی نے ان سے فرمایا, تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے, تم واپس چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا مشورہ ہے. یہ مشورہ کا لفظ کیوں؟ بعض دفعہ صیغہ آرڈر کا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ مشورہ. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جب یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, تو پھر نبی یہ رائٹ بتا کے گئے ہیں کہ شوہر ہی چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح لونڈی جب آزاد ہوتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ آتا ہے کہ وہ پرانے شوہر کے پاس رہنا چاہے یا نہیں, تو یہ رائٹ بھی اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے نبی نے فرمایا میں نے مشورہ دے رہا ہوں. بھائی یہ رائٹ کس نے دیا تمہیں؟ اللہ نے دیا, تو میرا مشورہ ہے. فرمایا رسول اللہ پھر نہیں ماننا, میں نہیں رہنا چاہتا. آرڈر ہوتا تو پھر آپ کے حکم کے سامنے کون کچھ کر سکتا ہے. وہ نہیں رہی. ان کے شوہر کو اتنی محبت تھی کہ گلیوں میں خاک لے کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے. پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے, دیکھو بریرہ کے شوہر کی ایک طرف محبت دیکھو اور بیوی کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو. وہ خاک چھانتے ڈالتے پھر رہے ہیں اور نبی مشورہ بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہے مشورہ ہے نہیں, تو نبی بھی ناراض نہیں ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کوئی مشورہ بھی دیتا ہے, باپ بن کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, میرا مشورہ ہے, میرا مشورہ ہے نا, تو چپ کر کے بیٹھ جا, دے دیا بس کافی ہے. آپ جلدی جلدی, اصل میں آج اسپیڈ بہت زیادہ ہے تو آج زبان میری نا ذرا لڑک رہی ہے, جلدی سے بس یہ آیتیں مکمل کر لوں میرے بھائی. تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدود ہے. آگے اللہ نے فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد, دو کے بعد اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی, خدا کی قسم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اسی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں, نہ کسی صحیح حدیث میں آئی ہے. اس لیے یہ قرآن پہ جرت ہے. اللہ نے کہا اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے فلا تحل له, تو پھر یہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے یہ نکاح نہ کر لے. اب اس کے پاس دوبارہ نکاح کر کے بھی نہیں جا سکتی ہے. پھر اگر وہ دوسرا مرد, حدیث میں آتا ہے ہم بستری بھی ہو, پھر اسی کے ساتھ رہے. پھر اگر بالفرض وہ کسی وجہ سے دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے فلا جناح علیہما یتراجعا, تو عورت کے لیے جائز ہے جہاں چاہے شادی کرے, لیکن اس صورت میں پہلے مرد سے بھی شادی کر سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے حلال حلال, بھائی یہ حلالہ قرآن بیان کر رہا ہے, اور جو حلالہ حدیث کے مطابق حرام ہے وہ حلالہ ہے جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب 3 طلاقیں دی ہیں نا, عورت کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد مرد پھر اس کو بہلا پھسلا کے واپس لے آئے گا, تو آنسو بہائے گا, پھر وہ بیوقوف بن جائے گی. کیا گارنٹی ہے پھر دوبارہ طلاق نہ دے؟ ایک خاتون آئی نا, میرے میاں نے غصے میں 3 دے دی ہیں تو میں بڑی پریشان ہوں. میں نے کہا اس کو پتا تھا نا 3 ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا پتا تو تھا. میں نے کہا غصے میں گلا کاٹ دے گا اگلی دفعہ میں, کیا خیال ہے؟ غصے میں چاقو مار دے گا؟ عقل مند لوگ کبھی بھی غصے میں طلاقیں نہیں دیتے. سارے احمقوں کے کام ہوتے ہیں. غصے میں بندہ مار دیا, بھلے میں ہے نا جیل, غصے میں بندے کو قتل کر دیا, غصے میں بلڈنگ سے چھلانگ لگا لی, غصے میں یہ کر دیا, غصے میں ٹرک کسی کے اوپر چڑھا دیا. تو ایسے بے وقوفوں کو اللہ دنیا میں رہنے کا حق دیتا ہی نہیں, اور گھر بسانے کا تو اللہ حق دیتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو خواتین کہتی ہیں نا ہماری میں نے غصے میں طلاق نکال دی, اور وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ بغیرت رو نہیں رہا, وہ گھنا بن کے, کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے نا, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے ظالم بھی نہ کہیں. گھنا بن کے لوگوں کے سامنے کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ایکچولی میں تو نہیں چاہتا تھا, منہ سے غصے سے طلاق نکل گئی, تاکہ بیوی کے دل میں بھی محبت رہے اور جو کرنا تھا وہ بھی ہو گیا. اس لیے حضرت عمر نہیں روتے تھے کبھی ایسے شخص کو دیکھ کے. غصے میں کوئی طلاق دے کے آتا تھا نا, یہ ہو گیا, حضرت عمر پہلے کوڑا سر پہ مارتے تھے اس کے, کہ غصہ تو تجھے آیا تھا, اب میرا جو غصہ آئے گا نا وہ سن تو, اور کہتے تھے حرام ہے تیری بیوی. یہ اہل حدیثوں کی جرت ہے کہ وہ فوراً فتویٰ پکڑا دیتے ہیں کہ حلال ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے مطابق غصے میں 3 طلاقیں نکالی ہوں, محبت سے نکالی ہوں, 3 طلاقوں کے بعد بیوی نہیں رکھ سکتے. میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ جب میں نکاح پڑھاؤں نا, میں بہت لوگوں کے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا کم وقت کو میں پہلے سے بول دوں بغیرت کو کہ ابھی معاہدہ کر, کچھ بھی ہو جائے, قرآن بھی ہے مسجد بھی ہے, نہیں دے پا رہا, منہ سے 3 طلاقیں نہیں نکالنی ہے بغیرت تم نے, اور رکھ کے چماٹ لگا دوں اسی وقت. آپ کا اس بیچارے نے دی تو نہیں ہے بھائی, چماٹ اس کو ساری زندگی یاد رہے گا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ابھی کیا نہیں ہے, احتیاطاً لگا دو پہلے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ تھانے میں بیٹھا ہوا تھا, تو 2 بندے آئے. میں تھانے میں کیوں بیٹھا ہوا تھا, ایک لمبی کہانی ہے. آپ کا تھانے میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کام سے گیا تھا. تو 2 بندے, اس وقت ڈبل سواری پہ پابندی تھی, 2 لڑکے 20-22 سال کی عمر کے ڈبل سواری پہ نہیں کر کے جا رہے ہیں. پولیس والے روک کے تھانے میں لے گئے ان کو. تو ان کا چاچا یا ماموں جو بھی تھا چھڑانے کے لیے آیا.
اچھا پولیس والوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا, وہ چاچے ماموں نے آتے ہی پہلے اپنے دونوں لونڈوں کو نا رکھ کے ایک ایک تھپڑ لگایا, زور سے کھینچ, اب بے غیر تو تمہیں شرم نہیں آتی, ڈبل سواری کر تاڑ. میں نے کہا کیا ہو گیا ان کو آتے ہی. اچھا وہ دونوں بیٹھے ہوئے شریف تھے, بیٹھے ہوئے تھے. خیر پھر پولیس والوں سے کہا میں بہت معذرت چاہتا, پولیس والوں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار آتے ہی انہوں نے کہا بھائی پولیس والوں کی ہمدردی لینے کے لیے نا, کیونکہ جرم بھارا انہوں نے کیا ہے, ہم تھپڑ نہیں لگاتے تو پولیس والے لگاتے ہیں, تو ہم نے اتنا لگا دیا کہ پولیس والے کو ترس آ جائے یار سزا کیا ہو گئی ہے, ورنہ انہوں نے مارنا تھا, جیل میں بند کر دینا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ایڈوانس میں, ابھی کچھ پوچھا نہیں ہے ان سے, آئے پٹاخ پٹاخ ایک ایک لگا دی. وہ بھی عقل مند تھے, چپ کر کے بیٹھے رہے, ورنہ وہ بولتے ابا کیا ہو گیا, چاچو کیا ہو گیا. میں نے کہا یار بڑے ذہین ہے, یہ بھی ذہین اور وہ بھی ذہین. ایک اور واقعہ جلدی سے سنا دوں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, جب ملک میں شیعہ سنی اور یہ سارے فسادات ہو رہے تھے نا, وہ بھی کسی میں انوالو ہو گئے ان فسادات میں. سبھی فساد میں, فساد جب ہوتا ہے تو سارے انوالو ہو جاتے ہیں. دور کے ریلیٹو تھے, ان کے ہاں کیا ہوا, کسی نے جا کے ایف آئی آر کٹائی یا کیا, پولیس آ گئی ان کے گھر میں, پولیس آئی ان کو تھانے لے جانے کے لیے. وہ دیکھو جذبات میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پولیس والوں کو بٹھایا, دروازہ کھولا, آپ آئیے. پولیس والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو خود ہی گرفتاری دے رہا ہے کہ سر آپ بیٹھے, پہلے چائے وائے پیے, بیٹھے. اچھا پولیس والے کو جانے تھوڑی دیں گے کہ تم بوتل لے کر آؤ, چائے لے کر آؤ. پولیس والے کو بتا بھاگنا جائے بھائی, اپنے بیٹے سے بولا جاؤ بیٹا کولڈ ڈرنک لے کر آؤ. وہ لے آیا پیپسی, رکھ کے چماٹ مارا بیٹے کو. مجھے شرم نہیں آتی, تیرے سے میں نے پیپسی منگوائی تھی, تو لسی لے کر آتا, چائے لے کر آتا. بیٹھ یہاں, ایک اور لگایا, گئے چائے لینے کے لیے. اس کے بعد وہ ماحول ایسا کریٹ